السلام علیکم کلاس 5۔ آج ہم اپنے سیکنڈ ٹرم کا آغاز کریں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ سیکنڈ ٹرم کا تمام کام آپ کو اسکول کی کاپیوں میں کرنا ہے۔ پہلا صفحہ پہ اپنا نام، ولدیت، کلاس لکھیے اور دوسرے صفحے پر یہ سلیبس اتاریے۔ چلیے کلاس 5 سیکنڈ ٹرم کا پہلا چیپٹر شروع کرتے ہیں، نقشوں کی اقسام۔ نقشوں کی اقسام کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نقشہ کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی جگہ یا زمین کے کسی حصے کو ہموار سطح پر ایک خاص طریقے سے ظاہر کرنے کو نقشہ کہتے ہیں۔ جو زمین ہوتی ہے ہماری، اس کا جو کوئی بھی حصہ ہوتا ہے، اس کو جب ہم ایک سیدھی سطح کے اوپر لکیروں کے ذریعے بناتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ نقشہ کہتے ہیں۔ نقشہ کیا کام کرتا ہے؟ نقشہ ہمیں کسی جگہ کے بارے میں مختلف قسم کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا نقشہ۔ اچھا بھائی، نقشہ جو ہے سب سے پہلے پوری دنیا کا نقشہ کس نے بنایا؟ الادریسی نے بنایا۔ 12ویں صدی میں الادریسی نے، جو ایک جغرافیہ دان تھے، انہوں نے دنیا کا نقشہ بنا کے ایک اہم کارنامہ انجام دیا۔ نقشے مختلف قسم کے ہوتے ہیں جس میں ہم مختلف چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، یا آپ کے کتاب میں، آپ کے سبق میں پہلا ہی ایک نقشہ دیا گیا ہے۔ اس نقشے میں آپ دیکھیے کہ یہ ایک پارک کا نقشہ ہے، اور اس پارک کے نقشے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نقشے میں درخت کہاں پہ پائے جا رہے ہیں، بینچیں کہاں لگی ہوئی ہیں، جھولے کتنے ہیں، کہاں ہیں، پھول پودے کہاں لگے ہوئے ہیں، تالاب کہاں ہے، اور راستہ اس کا کہاں ہے، اندر آنے کا اور باہر جانے کا۔ تو اس طرح کے ایک نقشے کے ذریعے آپ اس جگہ کو اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اب کچھ نقشے ایسے ہوتے ہیں جس میں زمین کے خط و خال دکھائے جاتے ہیں، یعنی زمین کس طرح کی ہے، اونچی ہے، نیچی ہے، لمبی ہے، چوڑی ہے، یہ بتانا زمین کے خط و خال بتاتے ہیں ایسے نقشے۔ جبکہ کچھ نقشے ایسے ہوتے ہیں جو مختلف ممالک کی سرحدیں اور محل وقوع بتاتے ہیں۔ سرحدیں کیا ہوتی ہیں؟ باؤنڈری والز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان اس کونے سے اس کونے تک ہے، تو جو اس کے اطراف میں جتنی چیزیں ہوں گی وہ اس پاکستان کی سرحدیں ہوں گی۔ اور محل وقوع کہ پاکستان کتنے رقبے پر موجود ہے اس سطح زمین کے اوپر، پاکستان کتنی بڑی جگہ پر یا چھوٹی جگہ پر موجود ہے، اس کو محل وقوع کہتے ہیں۔ اور یہ نقشے جو ہوتے ہیں یہ ہمیں ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ایک ماہی گیر کو مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں اترنا ہے، اور دریا میں اس کو یہ پتہ کرنا ہے کہ اسے کس سمت میں جانا ہے اور دریا کا محل وقوع کتنا ہے جس میں وہ سفر کر سکتا ہے، تو وہ اس جگہ، اس دریا کے اس حصے کا نقشہ لے کے اگر چلے گا تو وہ بآسانی اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ نقشے کی اقسام کتنی ہوتی ہیں۔ نقشے کی پہلی قسم ہے موضوعاتی نقشہ۔ موضوع کہتے ہیں کسی عنوان کو، کسی بیان کو، صحیح ہے؟ ایسا نقشہ جو کسی بھی جغرافیائی رقبے کے مخصوص موضوع کے بارے میں معلومات فراہم کرے، یعنی کسی خاص موضوع کے بارے میں بتائے، موضوعاتی نقشہ کہلاتا ہے۔ جیسے یہ نقشے جو ہیں، موضوعاتی نقشے آبادی، زبانوں اور اوسط بارش جیسے موضوعات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کسی خاص موضوع کو نقشے پر ظاہر کرنے کے لیے رنگ، نقاط اور لکیروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم آبادی کے لحاظ سے 10 بڑے ممالک کو نقشے پر ظاہر کریں تو اس کے لیے ہم کون سا نقشہ استعمال کریں گے؟ موضوعاتی نقشہ استعمال کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک موضوعاتی نقشہ ہے جس میں آبادی کے لحاظ سے 10 بڑے ملکوں کو ظاہر کیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ وہ کہاں کہاں واقع ہیں۔ صحیح ہے؟ نقشے کی دوسری قسم ہے سیاسی نقشہ۔ ایسا نقشہ جو مختلف ممالک یا ریاستوں کی سرحدیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ سرحدیں ہوتی ہیں، ساری یہ جتنی ہوتی ہیں یہ سرحدیں ہوتی ہیں۔ صوبائی حدود،
جیسے صوبہ پنجاب ہے، صوبہ بلوچستان ہے، اس کی کوئی حدود ہوتی ہے. یہ صوبہ سندھ ہے، یہ دیکھیے یہاں سے لے کر اور یہ یہاں تک ہے، بس یہ صوبہ سندھ ہے. پورے نقشے میں سندھ نہیں ہے، سندھ جو ہے وہ بس یہاں پر ہے. صحیح ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا جو ہے وہ جو صوبہ ہے پاکستان کا وہ یہاں پر ہے. یہ ہرا رنگ جو ہے وہ پنجاب کو ظاہر کر رہا ہے. صحیح ہے. اور یہ بلوچستان کو ظاہر کر رہا ہے. یہ جموں کشمیر ہے. صحیح ہے. یہ گلگت بلتستان ہے. تو ان سب کی حدود ہیں. تو سیاسی نقشہ جو ہے وہ صوبائی حدود، پہلے سرحدوں کو ظاہر کرتا ہے، پھر صوبائی حدود کو ظاہر کرتا ہے، پھر یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اس کسی ملک کا یا صوبے کا دارالحکومت کیا ہے، وہ بھی آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بڑے شہروں کو دکھاتا ہے. یہ دیکھیے جیسے یہاں پہ کراچی ہے، کوئٹہ، لاہور، پشاور، اسلام آباد، یہ پاکستان کے بڑے شہر ہیں جو اس نقشے میں دکھائے جا رہے ہیں. تو ایسا تمام نقشہ. اس کے علاوہ یہ نقشہ سمندر اور دریاؤں کی نشاندہی بھی کرتا ہے. جیسے یہاں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ بحیرہ عرب ہے، یہ گوادر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا نقشہ جو ان تمام چیزوں کو ظاہر کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سیاسی نقشہ کہلاتا ہے. اور شہر اور ممالک دکھانے کے لیے مختلف رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سندھ جو ہے وہ جامنی کلر میں ہے، بلوچستان جو ہے وہ بھورے کلر میں ہے، پنجاب ہرے کلر میں ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح کشمیر جو ہے وہ نارنجی کلر میں ہے. تو مختلف رنگوں کے ذریعے سیاسی نقشہ بنایا جاتا ہے. ایک سیاسی نقشے کی مدد سے ہم مختلف ممالک کی سرحدوں اور شہروں کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں، یعنی اس کی سمت معلوم کر سکتے ہیں. تیسری قسم ہے نقشے کی طبعی نقشہ. طبعی یعنی قدرتی. ایسا نقشہ جو کسی جگہ کے طبعی خط و خال کو بیان کرے، یعنی قدرتی خط و خال کو بیان کرے، جیسے کہ پہاڑ، میدان، سطح مرتفع اور صحرا، اور اسی جیسی بہت سی چیزیں جو قدرتی ہوتی ہیں، وہ جو ان کو نقشے میں ظاہر کر کون سا نقشہ کرتا ہے؟ طبعی نقشہ ظاہر کرتا ہے. طبعی خط و خال دکھانے کے لیے بھی مختلف رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے پہاڑ جو ہیں وہ بھورے رنگ سے بنائے جاتے ہیں نقشے میں، اور میدان جو ہیں وہ سبز رنگ سے بنائے جاتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ کس سمت میں پہاڑ ہے، کس سمت میں میدان ہے. یہ دیکھیے پاکستان کا طبعی نقشہ ہے. پاکستان کے طبعی نقشے میں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں پہلے صوبے بھی دکھائے گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو دیکھیے یہ پہاڑ بتائے جا رہے ہیں کہ پہاڑ کہاں کہاں ہیں. کوہ قراقرم ہے یہاں پہ، یہ کوہ ہندوکش ہے، یہ کوہ ہمالیہ ہے، یہ کوہ سفید ہے. اس کے علاوہ یہ کوہ سلیمان ہے. پھر یہ آپ کو دریائے سندھ گرین کلر میں آپ کو میدان نظر آ رہا ہے، دریائے سندھ کا میدان نظر آ رہا ہے. یہ پھر سندھ کا ساحلی علاقہ ہے یہاں پر. یہ بلوچستان کا ساحلی علاقہ ہے. تو طبعی نقشہ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جتنی قدرتی چیزیں ہیں یہ نقشے میں کس کس جگہ، کون سے ملک میں کہاں کہاں واقع ہیں. اگر کوئی شخص کسی جگہ کے پہاڑی سلسلے، میدانی علاقے یا صحرا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہے تو وہ اس علاقے کے طبعی نقشے کی مدد سے لے سکتا ہے. اگلی قسم ہے راستے کا نقشہ. راستے کے نقشے کی مدد سے سڑکیں، ہائی وے، ریلوے اور دوسری اہم جگہیں جیسے اسپتال، ہوائی اڈے، پارک وغیرہ کے دیکھے جا سکتے ہیں. یہ کسی جگہ کا تفصیلی نقشہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی مخصوص جگہ پر جانا چاہتا ہے تو وہ راستے کے نقشے کی مدد سے مختلف مقامات کی سمتیں اور ان کے درمیان فاصلہ معلوم کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کراچی سے لاہور جائیں تو اچھا ہو کہ ہم اپنے ساتھ لاہور کا نقشہ رکھ لیں. جب ہم لاہور کا نقشہ اپنے پاس رکھ لیں گے تو ہم بھٹکیں گے نہیں، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کس سمت میں جانا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمیں شادر باغ جانا ہے تو ہم یہاں آئیں گے، اس سمت میں جائیں گے، نقشہ ہمیں بتا دے گا. ہمیں بادشاہی مسجد جانی ہے تو ہم یہاں پہ آئیں گے. دریائے راوی جانا ہے تو بلو کلر سے دریائے راوی بنا ہوا ہے. صحیح ہے. اسی طرح یہاں پہ لاہور کے مختلف شہروں کو نمایاں کیا گیا ہے، جس کے ذریعے ہم بآسانی اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں. تو ایسے تمام نقشے جو کسی علاقے، کسی ملک، کسی جگہ، کسی شہر کی اندرونی حالت کو بیان کریں وہ راستے کا نقشہ کہلاتا ہے.
صحیح ہے. اب آتے ہیں، ہم آپ کو ایک مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ نقشے کس طرح بنتے ہیں. جیسے بر صغیر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ پہلے آزاد ممالک نہیں تھے، بلکہ بر صغیر کے نام سے جانے جاتے تھے. یہ دیکھیے، آپ کو ہم نقشے ہمیں تاریخی واقعات بھی بتاتے ہیں. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں مختلف نقشے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں تاریخی معلومات دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ آپ کو بر صغیر کا نقشہ دیا گیا ہے، یعنی آزادی سے پہلے کا نقشہ. آزادی سے پہلے جو تھا یہ پورا ہندوستان تھا، صحیح ہے، اور اس کے ادھر بحر عرب تھا اور ادھر خلیج بنگال تھا. یہ پورا ہندوستان تھا. اس میں یہاں پہ مسلمان اور ہندو دونوں ایک ساتھ رہا کرتے تھے. لیکن جب آزادی حاصل ہو گئی تو آزادی حاصل ہونے کے بعد سن 1947 کے بعد بھارت جو ہے وہ اس کے پاس یہ حصہ آیا، یہ پاکستان کا حصہ ہے، اور یہ چھوٹا سا حصہ جو ہے یہ بنگلہ دیش کا حصہ ہے. تو اس طرح نقشے جو ہیں وہ ہمیں تاریخ بھی بتاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اب آپ نے جو ابھی نقشہ دیکھا اس میں سبز رنگ کا نقشہ اس وقت کے بر صغیر کو ظاہر کرتا ہے، کب کے؟ جب پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھے. صحیح ہے. 1947 میں مسلمانوں کو وطن پاکستان معرض وجود میں آیا. 1971 میں مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا اور دنیا کے نقشے پر بنگلہ دیش کے نام سے ظاہر ہوا. موجودہ بر صغیر 3 ممالک پر مشتمل ہے جو کہ نقشے میں دیکھے جا سکتے ہیں. نارنجی رنگ پاکستان کو ظاہر کر رہا ہے، سبز رنگ بھارت کو اور پیلا رنگ بنگلہ دیش کو. یعنی اس وقت بر صغیر میں کون سے 3 ممالک شامل ہیں؟ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش. اگلا عنوان ہمارا ہے پیمانہ. پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے آپ کو کچھ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. یہ فاصلہ کلومیٹر یا میل میں ناپا جاتا ہے. نقشے پر اس فاصلے کو ظاہر کرنے کے لیے پیمانہ رکھا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ کو لیاقت آباد سے ملیر جانا ہے، تو جب لیاقت آباد سے آپ ملیر جائیں گے تو آپ انچ ٹیپ یا پیمانہ تو ساتھ لیے نہیں گھومیں گے نا. تو ہم اس کے لیے نقشے کا استعمال کرتے ہیں اور نقشے میں پیمانہ استعمال کرتے ہیں جو زمینی فاصلے کو چھوٹا کر کے ہمیں دکھاتا ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پر 1 کلو میٹر کو 1 سینٹی میٹر کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے. 1 سینٹی میٹر برابر ہوتا ہے کتنے کے؟ 2 کلومیٹر کے. یہ دیکھیے، آپ کو یہ آپ کا ایک جگہ دی گئی ہے. اب اگر آپ کو اسکول سے اس بلڈنگ تک جانا ہے تو ہم اس پہ اسکیل رکھیں گے. اسکیل رکھ کے ہم اس کو سینٹی میٹر میں ناپیں گے. جتنی سینٹی میٹر آئیں گے، مثال کے طور پر اگر یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ 1 سینٹی میٹر ہے تو یہ کیا ہوا؟ یہ 2 کلومیٹر ہے. تو ہم کہیں گے کہ اسکول سے میدان تک کا فاصلہ 2 کلومیٹر کا ہے. تو یہ ہم کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ پیمانے کے ذریعے کرتے ہیں. زمین کے فاصلوں کو نقشے پر چھوٹے فاصلوں سے نسبت دینا پیمانہ کہلاتا ہے. بیانیہ پیمانہ اور خطی پیمانہ کسی نقشے پر پیمانے کو ظاہر کرنے کے طریقے ہیں. پیمانے کو ظاہر کرنے کے 2 طریقے ہیں. کون سے؟ بیانیہ اس پیمانے میں کیا ہوتا ہے کہ نقشے پر دیے ہوئے فاصلوں کو الفاظ کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر 1 سینٹی میٹر = 1 کلومیٹر. اس کا مطلب ہے کہ نقشے پر 1 سینٹی میٹر زمین پر 1 کلومیٹر فاصلے کو ظاہر کرتا ہے. تو لکھ کے جو دکھائے جاتے ہیں الفاظ کے ذریعے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ بیانیہ پیمانہ. اور خطی پیمانہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نقشے پر پیمانے کو ایک خط کے ذریعے ظاہر کر دیتے ہیں. جیسے کہ یہ آپ نے خط دیکھ رہے ہیں، اس خط کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں. یہ خطی پیمانہ کہلاتا ہے. زمین پر فاصلہ ظاہر کرنے کے لیے خطی پیمانے کو مناسب حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تقسیم کر دیا گیا. اب بیانیہ پیمانہ جو ہوتا ہے اس میں 1 انچ = 1 میل ہوتا ہے، جیسے یہ. اور خطی پیمانے کے ذریعے اس کو اس طرح سے شو کر دیا گیا. تو اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ کسی بھی جگہ یا زمین کے کسی حصے کو ہموار سطح پر ایک خاص طریقے سے ظاہر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ نقشہ کہتے ہیں. نقشوں کی مختلف اقسام کون کون سی ہیں؟ موضوعاتی نقشے، سیاسی نقشے، طبعی نقشے اور راستے کے نقشے. اس کے علاوہ نقشہ ہمیں تاریخی صورتحال بھی بتاتا ہے.
زمین پر موجودہ فاصلوں کو نقشے پر ظاہر کرنے کے لیے جو نسبت رکھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیمانہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔